فطرت یہ ہے کہ جو احسان کرے اگر اس کی فطرت مر نہیں گئی تو اس احسان کرنے والے کی قدر بھی کرتا ہے، اس کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، برا ہو یا اچھا۔ یہ فطرت بہت کم مرتی ہے۔ یہی فطرت جانور کی بھی ہے۔ ہمارے گھر میں بلی، کتا ایک روٹی کھاتا ہے، ساری زندگی اسی گھر پہ گزارتا ہے، اس گھر کا چھوٹا سا بچہ اس کو جوتے سے مارتا ہے، وہ ایسے سر بھی نہیں اٹھاتا، ایسے پڑا رہتا ہے۔ زیادہ مار پڑے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے جوان 6 فٹ آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جائے اور رائے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے سے مار کھا رہا ہے اور ایک 6 فٹ جوان کے پاؤں کو پڑ رہا ہے۔ اتنی سمجھ تو اس کو بھی ہے کہ یہ میرے مالک کا بیٹا ہے، میں نے اس کے باپ کا نمک کھایا ہے، لہذا میں اس کو نہیں کاٹوں گا۔ اور یہ پتہ نہیں کون آیا ہے میرے مالک کے گھر میں، پتہ نہیں نقصان پہنچانے نہ آ رہا ہو۔ تو انسان تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے۔ انسان محسن کے سامنے سر جھکاتا ہے، بس صرف ایک جگہ یہ خطا کھاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا محسن ہے اور یہ اسی کے آگے سر اٹھا کے چلتا ہے۔ کہیں کوئی ایک گلاس پانی بھی پی لے تو اسے یاد رکھتا ہے، روٹی کھلا دے اسے یاد رکھتا ہے تو ایسے بڑا بچپن کا واقعہ یاد ہے۔ ہمارے اونٹ گم ہو گئے، میں تو پیدا نہیں ہوں تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ میرے دادا مرحوم کی عادت تھی چاہے چوری کہاں پہنچ جائے برآمد ضرور کرتے تھے۔ تو وہ چلے 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 ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچے، پاؤں کے نشان۔ اس وقت تو پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، تو وہاں ایک بڑا زمیندار تھا، اس کے ڈیرے پہ اونٹ بندھے ہوئے ہمارے۔ کہنے لگے یہ اونٹ میرے ہیں۔ کہنے تم کہاں سے آئے؟ کہا میں تلمبے سے آیا۔ تو اس نے میرے پردادے کا نام لیا کہ میاں گانے کے کیا لگتا ہے؟ کہا وہ میرا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا میری زندگی گزر گئی، آج تک میں نے چوری واپس نہیں کی، اور تیرے باپ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ لے جا۔ کیا احسان ہے؟ کہا تلمبے کی پولیس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے، اوپر سے تیرا باپ گزرا، اس نے مجھے دیکھا اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، کہا چھوڑ دے تو نے چھوڑ دیا، بس یہ احسان مجھے یاد ہے، جا لے جا اپنے اونٹ۔ صرف ایک اللہ وہ ذات ہے جو احسانات کی ایک لامحدود فہرست ہے اور اسی سے بغاوت۔ باہر کو چھوڑ دو جی، باہر کو، یہ ایک چھوٹی سی انگلی ہے اور انگلی کا یہ چھوٹا سا پورا ہے۔ جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا کہ لوہے کو پکڑا ہے، جب اس کو یہاں رکھا تو اس نے بتایا ربڑ ہے، تار کو پکڑا ہے، اس کو ادھر رکھا تو اس نے بتایا لکڑی کو چھوا ہے، اس کو ادھر رکھا اس نے کہا کپڑے کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا پگڑی ہے، اسے یہاں رکھا تو اس نے بتایا بال کو چھوا ہے، اسے یہاں رکھا تو نے بتایا تو نے دانت کو چھوا ہے، اس کو بیٹی کے سر پر رکھا تو انہوں نے بتایا بیٹی ہے، اسے بیٹے کے سر پہ رکھا تو انگلی پیغام دیتی بیٹا ہے، اسے بیوی کے جسم پہ رکھا تو اس انگلی میں بتایا بیوی ہے، اسے ماں کے جسم پہ رکھا وہ اماں ہے، اسے دشمن کے ہاتھ سر پر رکھا تو پکار اٹھی دشمن ہے، اندر آگ لگ گئی۔ صرف ایک انگلی کا ایک پورا
ایک پورا یہ کتنے پیغام پہنچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک پیچھے، اور وہاں سے صحیح صحیح جواب آ رہا ہے. صرف اس ایک پورے کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو سجدے سے سر اٹھانے کی گنجائش کوئی نہیں ہے. پر یہ 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے، 5 وقت بھی نہیں ہے نا. میں نے صرف چند بتائے جو اچانک میرے آ گئے زبان پر. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کور لگایا ہے، پھر اس کور کو آگے تھوڑا سخت کیا ہے. یہ جب تھوڑا سا نوخن زیادہ کٹ جاتا ہے سارا دن ہم ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. کیا ہوا کہ تھوڑا سا زیادہ کٹ گیا، یہ کھچ جائے تو پھر کیا بنے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے سیل جو مرتے ہیں تو اللہ ان کو آگے دھکا دینا شروع کرتا ہے. یہ یہاں آ کر ایک سخت شکل اختیار کر لیتے. سارے ہاتھ کی طاقت اس ٹوپی کے ساتھ ہے. یہ 5 ٹوپیاں اتار دیں تو پہلوان ہو یا کمزور ہو سب برابر ہوگی. اور وہ ایک سوئی بھی نہیں اٹھا سکتے، چمچ نہیں اٹھا سکتے. چھ جائے کہ یہ ٹرالیاں آ رہی ہوں، ٹریکٹر چل رہے ہیں اور مل چل رہی ہو، صرف یہ ٹوپیاں اللہ اتار. اور اگر اللہ ان سیل کا رخ پیچھے کر دے بجائے آگے جانے کے پیچھے کر دے تو خود یہی ہماری موت کا پیغام بن جائے ایک جگہ پر. پھر اللہ نے ادھر بال لگائے ہیں، اس کو صاف رکھا ہے. ادھر بھی تو بال پیدا کر سکتا تھا. بندر کے ادھر بال نہیں ہوتے، ریچھ کے ادھر بال ہوتے، ادھر ان کے ادھر بھی ادھر. یہ کون سی طاقت ہے جو ادھر ہلکے پھلکے بال لاتا ہے اور اس کو صاف شفاف بناتا ہے؟ کون ہے یہ سارا نظام چلانے والا؟ تو صرف ایک پورے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مالک الملک. پھر یہ ہماری پہچان ہے، اس پر لکیریں ہیں. یہ لکیریں وہ ہیں جنہیں ساری دنیا سے ملا لو تو میری لکیریں اور ہیں، دوسروں کی اور ہیں. یہ کھال یہاں سے کاٹ دو، جب دوبارہ کھال اگے گی نکلے گی تو اس پر وہی نقشہ ہوگا، کوئی نیا نقشہ نہیں ہوگا. اللہ ہمیں سب کچھ دے کر چند چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، صرف چند چیز. پھر میں زبان سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم نے بچپن میں بولتے سنا، بولتے دیکھا. ہمیں کوئی یہ عجوبہ نظر نہیں آتا. یہ کتنی کائنات کی عجیب چیز ہے. میرے خیالات الفاظ بن رہے ہیں اور آگے آپ کے کانوں تک صحیح پہنچ رہے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اپنی قدرتوں میں بتا. جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں بولنا سکھایا. پھر یہ صرف بولنے کا کام نہیں دے رہے ہیں، بول. اور پھر بولنے کے لیے صرف میری آواز کافی نہیں ہے، ہوا ضروری ہے کہ ہوا بیچ میں یہ بنتی ہے پوسٹ میں ڈاکیا، یہ میرا پیغام اٹھاتی ہے آپ کے کان تک پہنچاتی ہے. ہوا کو آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے گردش کی ضرورت ہے کہ اس کو کوئی مسلسل حرکت دے رہا ہو. اگر اس کو مسلسل حرکت نہ دی جائے تو آگے پیغام رسانی نہیں ہوگی. اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میرا یہ بول آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ میں بولا، میرے خیالات الفاظ کے روپ میں آئے، ان کو فوراً اللہ نے برقی رفتار کے ساتھ میری زبان تک پہنچایا. میں نے ہونٹوں اور زبان کو ایسے ہلایا، ہوا سے میرے ہونٹ میری زبان ٹکرائی اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ بن کر باہر نکلے. آگے ہوا کھڑی تھی، اس نے اس کو لے لیا اور بھاگ کے آپ کے کان تک پہنچایا. کان میں تھوڑا سا پانی ہے، اس میں کوئی 10 لاکھ بال ہیں. ایک گیند ہے، گیند اس کے اندر پانی، اس میں 10 لاکھ بال ہیں. یہ میری آواز جا کر آپ کے اس پردے کو ٹھک
ٹھک ضربیں لگا رہی. وہ جب ضرب لگتی ہے تو وہ بال حرکت کرتے ہیں, اس سے بجلی پیدا ہوتی. تو میرا پیغام بجلی کی شعاع بن کر اسی رفتار کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے. تو میرے بولنے اور آپ کے سمجھنے میں کوئی فاصلہ نہیں قائم, بلکہ میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. ہوا آپ تک یہ پیغام پہنچاتی ہے. ہوا کو یہ ہل رہی. اگر یہ پتے ساکت ہوں پھر بھی ہوا حرکت میں رہتی. اس کو کون حرکت دینے والا ہے؟ یہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں. تو اللہ پاک نے زمین کو دوڑایا, پھر سے گھمایا, پھر سے ہلایا. ہم ایک ایسے گیند پر بیٹھے ہوئے ہیں جو گھوم بھی رہا ہے, جو دوڑ بھی رہا ہے, اور جب کوئی چیز گھومے بھی اور تیز رفتار بھی ہو تو اس میں اپنے آپ تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی. تو ہماری زمین یوں بھاگ رہی ہے. اس کے بھاگنے کی رفتار ہے 66,000 میل فی گھنٹہ. پھر ہماری زمین گھوم رہی ہے, اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1,000 میل فی گھنٹہ. پھر اس گھومنے اور بھاگنے میں اس میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی. تو یہ کانپتی 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 یوں چلی جاتی اور 23.25 کا زاویے پر جا کے کھڑی ہو جاتی. پھر وہاں سے یوں ہلنا شروع ہوتی, ہلتے 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 ادھر آ جاتی. یہاں کر 23.25 کا یہ زاویہ بناتا. اس سے آگے نہیں جاتی, یوں جاتی اور یہ یوں جاتی. جب یہ یہاں پہنچتی ہے تو اس دن 18 ستمبر ہوتا ہے. پھر یہ واپس جاتی ہے, اور پھر جب واپس آتی ہے تو اس دن 22 مارچ ہوتا ہے. تو 18 ستمبر اور 22 مارچ کو ساری دنیا میں 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے, کیونکہ زمین بالکل سیدھی ہوتی ہے اور سورج اس کے سر کے اوپر یہاں ہوتا ہے. تو اس ساری دھرتی میں اس دن 12 گھنٹے کا دن ہوگا اور 12 گھنٹے کی رات ہوگی. یہ جو اس کی تھر تھراہٹ ہے یہ ہوا کو دھکے دے رہی, مسلسل دھکے دے رہی. وہ دھکوں سے ہوا آگے جا رہی. ایک تو میرا پیغام پہنچا رہی, دوسرا کیا کر رہی ہے, میرے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے. ہوا اس کو پکڑ کے یہ جامن کے درخت کو دے رہی اور ان درختوں سے آکسیجن نکل رہی, ان کو وہاں سے کھینچ کر مجھ تک لا رہی ہے. اگر ہوا کی گردش ختم ہو, یعنی زمین کا یہ تھر تھرانا اگر ختم ہو جائے اور زمین ایسے سیدھی ہو جائے اور یوں جانا شروع کرے, تو ہوا کی حرکت بند ہو جائے گی. اور اس کے بند ہونے پر میری آواز نہ آپ سن سکیں گے نہ میں آپ کی سن سکوں گا. میرے منہ سے نکلی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ میرے گرد یوں حالہ بنائے گی جیسے ریشم کے کیڑے کے گرد ریشم حالہ بناتے بناتے اسی کے اندر وہ دم گھٹ کے مرتا ہے. میں اپنی آکسیجن میں دم گھٹ کے مر جاؤں اور یہ آکسیجن کی زیادتی سے جل کے راکھ ہو کر ختم ہو جائیں سارے کے سارے درخت. تو یہ اس مالک الملک کا وہ نظام ہے جس پر اس نے ایک ٹیڈی پیسہ ہم سے نہیں لیا. یہ مل والے تو کہتے ہوں گے نا, مل لگائی ہے تو روٹی کھاتے ہیں, مل نہ لگاتے تو روٹی کہاں سے کھاتے. اور یہ ملک میں کام کرنے والے مینیجر سے لے کر چپڑاسی تک کہتے ہوں گے نوکری کرتے ہیں تو روٹی کھاتے ہیں, نوکری نہ کرتے تو روٹی کہاں سے کھاتے. تو گنے کو میٹھا کس نے کیا ہے؟ یہ حمزے نے میٹھا کیا ہے, زمیندار نے میٹھا کیا ہے. اور زمین کو کھودو کہیں کوئی چینی پڑی ہو, میں تو خود زمیندار کا بیٹا ہوں بھائی, ہم نے جناب وہ شکر کے بوریاں ڈال دی ہوں زمین میں, اوپر گنا کاشت کیا ہو اور وہ اندر سے جناب میٹھا لے لے کر خود شکر بنتا جا رہا ہے, میٹھا بنتا جا رہا ہے. پھیکی زمین, پھیکا پانی, بدبودار کھاد, اور یہ بھی تو کھاد ہے جو بھی اب باہر مڈ پھینک رہے ہیں, یہ بھی زمیندار اٹھا کے لے جائیں گے. ان میں کون سی مٹھاس ہے؟ وہ کون ذات ہے جو پوری شربت کی بوتل تیار کر کے کھڑی کر دیتا ہے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا سا دھوپ میں کھڑا پڑا رہے یہ مشروب تو وہ تو گندا ہو جاتا ہے, جھاگ چھوڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. یہ سردی میں بھی کھڑا ہے, گرمی میں بھی کھڑا ہے, نہ اس کا شربت خراب ہوتا ہے, نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے, اور نہ اس کے مٹھاس میں کہیں کوئی کمی آتی ہے. یہ کون ہے جو بے کیف بے جان زمین کو حرکت دیتا ہے اور کہیں جامن, کہیں امرود, کہیں کیلا, کہیں مالٹا, اور کہیں کنو, کہیں گنا,
کہیں گاجر، کہیں مولی، کہیں کریلا کڑوا، کہیں خربوزہ میٹھا، کہیں تربوز سرخ اور کہیں کریلا سبز، اور ناریل اندر سے سفید اور باہر سے وہ بھورے رنگ کا، سرمئی سرخ، گہرے سرخ رنگ کا، اندر سے مکھن کی طرح باہر سے پتھر کی طرح. یہ سارا کون نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ یہ ہوا کی گردش زمین کی تھر تھراہٹ سے پیدا ہو رہی ہے. اور یہ میرا پیغام آپ تک، آپ کی بات مجھ تک، اور پھر اللہ جل جلالہ اس سارے نظام کو چلا کر نہ ہم سے کوئی تنخواہ مانگی، نہ ہم سے پیسے مانگے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ کیا. ہاں، ہماری باتیں سن کے اللہ تعالیٰ کہتا تو ہوگا، واہ میرے بندو، تم یہ کہہ رہے ہو کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائے تو بھوکے مر جائیں. تو یہ ذرا ہوا کو ہلا کے دکھا دو، زمین کے اندر سے مٹھاس پیدا کر کے دکھا دو. کتنے پیسوں سے گنے کو میٹھا کیا، کتنے پیسوں سے ہوا کو حرکت دی. پھر میں نے صرف زبان کا بول ہی بتایا نا، پھر زبان اور کتنے کام کرتی ہے. یہ چکھنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ چبانے کے ساتھ لعاب پیدا کرنے کا کام بھی کرتی ہے، یہ غذا کو نیچے لے جانے کا کام بھی کرتی ہے. پھر یہ آپ کو میٹھا بھی بتاتی ہے، کڑوا بھی بتاتی ہے، نمکین بھی بتاتی ہے. یہ سامنے والا حصہ، اس میں 3000 خانے ہیں ساری زبان میں. یہ نمکین کو بتاتا ہے. یہاں چکھو گے نمکین تو محسوس ہوگا، یہاں میٹھا رکھو گے محسوس نہیں ہوگا، کڑوا رکھو گے نہیں محسوس ہوگا. تھوڑا سا آگے میٹھے بتانے والے خانے بنے ہوئے، وہاں میٹھا رکھیں گے محسوس ہوگا، نمکین رکھیں گے، کڑوا رکھیں گے محسوس نہیں ہوگا. اس کے تھوڑا سا پیچھے حلق کے قریب کڑوا بتانے کا سسٹم موجود ہے. وہاں آپ میٹھی چیز رکھیں، پھیکی چیز رکھیں، نمکین رکھیں، نہیں پتا چلے گا. کڑوی رکھیں، فوراً پتا چلے گا. یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم گولی پیچھے رکھتے ہیں تاکہ جلدی چلی جائے، اور وہیں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے کڑواہٹ کا سسٹم رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ رکھتے ہی سارا منہ کڑوا ہو جاتا. میں ہمیشہ گولی یہاں رکھتا ہوں، یہاں، کہ مجھے پتا ہے یہاں چاہے جتنی مرضی کڑوی چیز رکھو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ کہتا ہے جلدی جلدی ہیٹھا لگی جائے، جلدی جلدی ہیٹھا لگی جائے، تو پانی پیو ہیٹھا لگی جائے. وہ ایک سیکنڈ چ منہ کوڑا ہو جاتا ہے. کیوں رکھا اسے وہاں ہے جہاں وہ کڑوا ہونے کا نظام اللہ رکھا ہے. اور یہاں رکھتا ہوں، اوپر سے پانی پینے سے پہلے وہ سارا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. یہاں رکھو منہ کڑوا نہیں ہوگا. یہ میں کسی سے خرید کے لایا ہوں، کس مل والے نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، کسی بادشاہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ میری ماں نے یا میرے باپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. میرے بندے، کس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، کس نے ان پر 2 ہونٹ لگائے، پھر کس نے تجھے 2 آنکھیں دی، پھر کس نے تمہیں 2 راستے دکھائے. کیوں نہ تو صحیح راستے پر آیا، کیوں تو بھول بھلائیوں میں گم ہوا، کیوں تو گمراہیوں میں جا بھٹکا. اللہ اکبر کی اتنی اونچی صدا سن کر بھی تیرے کان پہ جو نہ رینگی، تیرے قدم نہ اٹھے تو جوان تھا، تیرے قدم نہ چلے تو صحت مند تھا، تیرے کانوں میں آواز پڑی تو بہرا نہ تھا. تیرا رب تجھے پکارتا رہا تو نہ گیا، تیرے افسر نے پکارا تو سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا، بڑے آدمی نے پکارا تو سر کہتا ہوا پیچھے بھاگا. اللہ نے پکارا، 5% بھی نماز نہیں پڑھتا، 5%. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. میرا بندہ میری نعمتوں کو گنتا تو صحیح، نہ تو کون گن سکتا ہے. پھر اللہ جل جلالہ نے ان ساری نعمتوں کو دینے کے بعد بڑے آسان بل مانگے. کا زبان کا بل یہ ہے، اس سے کسی کو گالی نہ دینا، بس. فانطق بلسانک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليه الباب اغلق عليه الباب.
میرے بندے تجھے زبان دی، بے شمار نفع دیے، اسے بولنے کی اجازت دی، بس میرا ایک مطالبہ ہے تیری زبان سے اور کوئی نہیں، اس سے کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی بےزتی نہ کرنا، کسی پہ الزام اور بہتان نہ باندھنا، بس میرا یہ ایک بل ہے، جب تیری زبان پہ جھوٹ آنے لگے، گالی آنے لگے، چغلی آنے لگے، دروازہ بند کر لے، بس یہی میرا بل ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی اس کو بل ادا کرتا ہو، زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے ابھی تک جو غیبت نہ کرتے ہیں، جو آپ نہ سنتے ہو نہ کرتے ہو، ابھی تک زندگی میں 2 آدمی دیکھے۔ اتنا جہان پھرا ہے، اتنا جگ پھرا ہے، پورے زندگی میں صرف 2 آدمی دیکھے۔ نہ وہ غیبت کرتے تھے، جتنا عرصہ میں ان کے ساتھ، میں کوئی ایک سال 2 سال نہیں، 10 برس مسلسل ساتھ رہا، نہ غیبت کرتے تھے نہ سنتے تھے۔ لیکن ہم بل نہ دیں، ہم بل نہ دیں تو حکومت والے وہ ہماری تار کاٹ دیں گے، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیں گے اور بجلی کے تار کاٹ دیں گے، مسجد کی بجلی بھی کاٹ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان بل نہ دیتی تو اللہ تعالیٰ زبان بدھی سے نکال دیتا، اللہ تعالیٰ زبان پہ فالج گرا دیتا۔ تو سارا دن ہم گالیاں دیتے ہیں، سننے والا سنتا ہے، کبھی اس نے اس پر مہر نہیں لگائی۔ پھر کہا جال تو لکا عینین، میں نے تجھے 2 آنکھیں دی۔ یہ آنکھیں کیا چیز ہیں؟ یہ آپ دیکھو میری کتنی چھوٹی سی آنکھ ہے، آپ کو اپنی آنکھ تو نظر نہیں آئے گی، میری تو دیکھ رہے ہو، یہ اس کا کتنا کو اس کا دائرہ ہے، اس کے اندر 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب، 130 ملین آئی ریسپٹر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب، اتنی سی آنکھ میں 13 کروڑ، اس میں 26 کروڑ بلب ہیں، ان کے پیچھے اتنی ہی تاریں ہیں، ان تاروں کو اللہ 1.4 ملی میٹر میں سے گزار رہا ہے۔ ملی میٹر 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ، 1.4 ملی میٹر سے 26 کروڑ کیبل گزر رہے ہیں، تاریں۔ یہ اتنی بڑی مل ہے اور اتنا بڑا سسٹم ہے، پھر بھی کبھی ادھر وائر کو آگ لگ رہی، کبھی ادھر تاریں آپس میں مل کے سڑ رہی، کبھی ادھر وہ فائر بریگیڈ رکھو بھائی، اور اس کے وہ آگ بجھانے والے آلے رکھو بھائی، سارا سسٹم رکھو، اور دیکھو 26 کروڑ تاریں ہیں، ان کو وہ کون رب ہے جو ملنے نہیں دیتا؟ اگر وہ مل جائے نا تو آپ سارے مجھے الٹے نظر آئے، میں آپ کو الٹا نظر آؤں، گاڑی آ رہی ہو سر پر ہمیں نظر آ رہی ہوگی، او ہم دی پہ 2 میل تھے، نہ دائیں کا پتہ چلے نہ بائیں کا پتہ چلے، نہ قریب کا پتہ چلے نہ دور کا پتہ چلے۔ اور پھر ان میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں، 6 کروڑ جو مجھے رنگ دکھا رہے۔ اگر یہ 6 کروڑ بلب نہ ہوتے تو یہ آپ کی جالل وارل کی خوبصورتی مجھے کوئی نہ نظر آتی ہے۔ اور یہ قالین کا رنگ، یہ ٹوپی کا رنگ، یہ کرتے کا رنگ، یہ پگڑی کا رنگ، یہ شکلوں کے رنگ، یہ درختوں کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ، رنگ بھی تو ایک اللہ کی نعمت ہے۔ مور کے رنگ، کون ہے جو اس کو ایسا خوبصورت حسین ٹھپا لگا کے بھیجتا ہے کہ جہان ایسا نمونہ نہ بنا سکے۔ اگر مجھے ہر چیز سفید دکھائی دیتی تو میں کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا۔ 6 کروڑ بلب صحیح دیکھیں تو میرے پاس کوئی ہے اس کا نظام؟ یہ صحیح دیکھیں، چلو بھائی آپ نے لوگ کٹھے کیے ہیں، دیکھو بھائی جو گنا گندا ہے واپس کر دو، جو گنا صحیح ہے اس کو تولو، جو غلط ہے اسے واپس کر دو، اس کی اتنی کٹوتی ڈال دو۔ تو یہ میرے بلب ٹھیک ہے دیکھیں، کوئی ہے سسٹم، کوئی انجینئر رکھا ہوا ہے اس کے لیے، کوئی کاریگر ہے؟ تو کون ہے جو 5 ارب انسانوں کی 2 آنکھیں ہوئیں تو 10 ارب، اور پھر کھرب ہا کھرب پرندے ان کی 2 آنکھیں، پھر کھرب ہا کھرب جانور، کتے، بلے، بھیڑ، بکریاں، خرگوش اور چونٹیاں، مچھر، بھنورے، پتنگے، پروانے، کیڑے مکوڑے، حشرات، سانپ، بچھو اور گدھ اور عقاب اور فاختہ اور بلبل اور عندلیب
اور سمندر کے اندر کھرا بہا کھرم مچھلیاں جن کے آگے اندھیرا پانی ہے. ہمیں تو سورج ملا، مچھلی کو سورج تو نہیں ملتا. چند 100 فٹ کے بعد سورج کی روشنی سمندر میں نہیں جاتی. اندھیر پانیوں میں کون ہے جو کھرب ہا کھرب مچھلیوں کی نظروں کو ایسے خوبصورت ان کو اللہ تعالیٰ نظام دے رہا ہے کہ اندھیرے میں بھی ایسے دیکھیں جیسے روشنی میں دیکھیں. تمام کائنات کی جاندار انسان، چرند پرند، حشرات کی نظروں کو دیکھنا اور ان کی تاروں کو جدا جدا رکھنا اور پھر ان کو صحیح صحیح دکھانا اور غلط سے بچانا اور اس کی تمیز کروانا. یہ کون ہے جو کہیں ایک جگہ بھی خطا کے بغیر سارا نظام چلا رہا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا رب ہے اللہ جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے. کہیں بھی تو نہیں بھولتا وہ، کہیں اتنا بڑا واپڈا ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے، روز وہ تارے بھی جل رہی اور وہ سارے گرڈ میں آگ لگ رہی، وہ کھمبے گر رہے. اتنے نظام چلانا، پھر دکھانا، پھر سمجھانا، پھر تمیز رکھنا. بیٹے کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیٹی کو دیکھتے ہوئے اور جذبہ ہو جائے، بیوی کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، ماں کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، باپ کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، دوست کو دیکھ کے اور جذبہ بنے، سانپ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، خرگوش کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پھول کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پخانے کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، سفید پوش برف کی چوٹیوں کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، اور دشمن کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، پانی کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، باغ کو دیکھ کے اور کیفیت بنے، اور کوڑے کے ڈھیر کو دیکھ کر اور کیفیت بنے، قرآن کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، بیت اللہ کو دیکھے تو اور کیفیت بنے، روضہ رسول کو دیکھے تو اور کیفیت بنے. یہ کون ہے جو ہر جگہ ان آنکھوں سے کیا کیا نظارے کروا رہا، دکھا رہا؟ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کہاں جا رہے ہو میرے بندو اپنے رب کو چھوڑ کر؟ تو میرے بھائیو، پہلا محسن اللہ ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، سفر کا وقت سر پہ کھڑا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا محسن اللہ ہے. تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. اس نے بلایا، ہم نے نہ سنا، اس نے پکارا، ہم نے کان بند کیے، اس نے روکا، ہم ہر رکاوٹ توڑتے چلے گئے. اس نے چلایا، ہم رکتے چلے گئے. اس نے روکا، ہم بہتے چلے گئے. اس نے نظریں جھکانے کو کہا، ہماری اٹھتی چلی گئی. اور اس نے ترازو کو صحیح تولنے کو کہا، ہماری ڈنڈیاں بڑھتی چلی گئیں. اس نے سچائی کو کہا، جھوٹ کے بازار گرم ہے. اس نے ماں باپ کے سامنے سر جھکانے کو کہا، ہم نے ماؤں کو زندگی میں اجیرن کر کے رکھ دیا، باپ کی آنسوں نکال کے رکھ دیے. اس نے پڑوسی سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم نے عداوتیں مول لی. کون سا حکم ہے جو میرے آپ کے ہاتھوں سے آج نہیں ٹوٹا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کا پہلا مطالبہ ہے، لوگو اس رب کی مانو جس نے تمہیں نطفے سے انسان بنایا، جس نے ہواؤں کو، پانیوں کو، زمین کو، آسمان کو، کائنات کی ہر مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا. اللہ لہذا بھائی تبلیغ کا پیغام یہ ہے کہ سارے مسلمان اللہ کی ماننے والے بن جائیں. اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد نہ باپ کا احسان ہے اتنا بڑا، نہ ماں کا، نہ کسی محسن کا. دنیا میں کوئی ایسا محسن ہم نہیں لا سکتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر بن سکے یا ان جیسا بن. ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا محسن اعظم. اور چھوڑو، اتنی بڑی قربانی ہے اللہ کے دیدار کے بعد بھی واپس آ جانا. یہ اتنی بڑی ہمارے نبی کی قربانی ہے
جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ بھائی میری ملاقات کو آؤ، تو لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا نقاب اٹھائے گا، دیدار کرائے گا، تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی، حوریں بھی بھول جائیں گی، بیویاں بھی بھول جائیں گی، نہریں بھی بھول جائیں گی، شراب، باغ، باغیچے سب بھول۔ جب اللہ تعالیٰ نقاب گرائے گا تو کہے گا جاؤ، کہیں گے نہیں یا اللہ ہم نہیں جاتے، ہمیں کچھ نہ دے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی ضرورت، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ جنت والوں کو جنت اچھی نہیں لگ رہی اللہ کے دیدار کے بعد، تو لوگ جنت نہیں مانگیں گے، حوریں نہیں مانگیں، بیویاں نہیں مانگیں، غلمان نہیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ 8ویں دن آ جایا کرو، جمعے میرا دیدار کر لیا کرو۔ وہ کہیں گے جمعہ کب آئے گا، ہمیں بس کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہمارے سامنے بیٹھے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے سامنے رہیں یا اللہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں جنت الفردوس والے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، جس کو اللہ نے کسی نبی کو ایسی پیشکش نہیں کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، ہوا تابع کی، جنات تابع کیے، اور سارے جہان کی حکومت نہیں دی، فلسطین کی حکومت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سامنے پیش کر دی، اسرافیل آئے بڑا تھان لے کر اور آ کے سامنے رکھا، کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک ابعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنا ہے اور مجھے یہ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ ساری زمین کی حکومت سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں، نہ ہی دنیا میں اللہ نے کسی کو ساری دنیا کا حاکم بنایا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری دنیا کے حکمران تھے، مطلب تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو 6 بر اعظم پہ حکومت دے دی ہو۔ آج پیشکش ہو رہی بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں گے تو سب کچھ آپ کے لیے تابع کر دیا جائے گا۔ اب آپ ارشاد فرمائیں عبدا رسولا او ملکا رسولا، آپ بادشاہ بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں کہ غلام بن کے نبوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بلا عبدا رسولا، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، میں غلام بن کے نبوت کروں گا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میری امت کے سارے لوگ تو مالدار نہیں ہوں گے، ہر آدمی تو وہ شوگر مل نہیں لگائے گا، ہر آدمی تو ٹیکسٹائل نہیں لگائے گا، ہر آدمی کی فیکٹریاں تو نہیں ہوگی، اکثریت تو غریب ہوں گے۔ تو اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے وہ فقر کا معیار اپنے لیے پسند فرمایا کہ اللہ کی قسم آج تک ایسا فقیر میں نے نہیں دیکھا۔ کوئی دیکھا ہے فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، اور جس کے لیے احد پہاڑ منت کر رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ابھی سونے چاندی کے سکے ڈھل کر آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں؟ عرب کے سارے پہاڑ جس کے لیے سونا چاندی بننے کو تیار ہوں، جنت کے دسترخوان جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان گھر جس کے لیے زمین پر اترنے کو تیار ہوں، جنت کے عالی شان کپڑے جس کے لیے اترنے کو تیار ہوں، اور راکھ جو معراج کے لیے آیا تھا وہ 24 گھنٹے آپ کے در پر باندھے جانے کو تیار ہے، خوشی سے تیار ہے، پھر بھی آپ اس کو رد کر کے گدھے پہ سواری فرما رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، خچر پہ سوار ہو، اونٹنی پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو،
ہاں چونکہ آپ مالداروں کے نبی بھی تھے، صرف غریبوں کے نہیں تھے، تو آپ نے کبھی کبھی بڑے عالی شان گھوڑوں پر بھی سواری فرمائی تاکہ میری امت کے مالدار کے لیے بھی گنجائش نکل آئے۔ سکب ایک گھوڑا تھا آپ کا، سبحہ وہ ایسا تیز تھا کہ اس کا نام ہی سبحہ رکھا گیا۔ سبحہ کہتے ہیں بہاؤ۔ جب دوڑتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے ساتھ، اس کا سینہ زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، تو اس کا نام سبحہ رکھا گیا۔ اور ایک ایسا حسین گھوڑا تھا، اس کا نام گلاب رکھا گیا، ورد، اس کا نام ورد تھا۔ ایک گھوڑے کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام سجل تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام لیزاز تھا، ایک کا نام طراز تھا، ایک کا نام مرتجس تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا۔ آپ بہت سے گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، لیکن یہ بڑے عالی نسل کے گھوڑے تھے، اس لیے ان کے نام تاریخ میں، حدیث نے محفوظ کیے۔ امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، کوئی اچھی سواری بھی رکھنا چاہے تو اس کو بھی اوپر سے گنجائش مل جائے۔ خود غربت کی زندگی پسند فرمائی، اسی میں رہے، کبھی کبھی یہ کام بھی کیا، بڑے عالی شان کپڑے پہنے۔ ایک دو دفعہ صحرا ایک بستی ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا، اس کی زمین سفید، اوپر دھاریاں سرخ۔ اب کبھی کبھی آپ نے وہ زیب تن فرمایا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک رات 14ویں کا چاند سر پہ تھا، اور محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد کے ذہن میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحرا بستی والی چادر کو ایسے اوڑا ہوا تھا۔ تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ اور آپ چاہتے تو ہر وقت یہ کپڑا پہن سکتے تھے، پہن کے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش دینے کے لیے۔ خود وہی فقر کے کپڑے، فقر کا لباس، پیوند لگا ہوا لباس وہی اختیار فرمایا۔ اور قیامت کے دن انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے غریب لوگوں میں کھڑا ہوں، ابغونی فی ضعفائکم، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کے بعد محسن اعظم ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو سب کچھ اللہ نے دیا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، کون سی ساری امت میری مالدار ہوگی؟ اوروں الٹا اوروں کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم، یا اللہ میری امت بھوکی ہے ان کو کھانا کھلا، عراۃ فاکسہم، یہ ننگے ہیں یا اللہ ان کو کپڑے پہنا، یا اللہ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت بھلی کر دے۔ اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ ہاں کیوں؟ کل کوئی تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہمیں کربلاؤں میں دھکا دے دیا۔ نہیں نہیں، کربلا میری اولاد کے لیے رہے گی۔ کوئی مانگ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور مانگنی بھی نہیں چاہیے، کہیں جوش میں آ کے کوئی مانگنا بیٹھے پاگل، مانگنی نہیں چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا مت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، سہولت مانگو۔ ہاں خود اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا؟ اللہ ان کی روزی تنگ کر دے، کل کو میری امت مجھے تانا نہ دے سکے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہیں دکھ ستائیں میرے دکھ یاد کرنا، سب ہلکے ہو جائیں گے۔ مجھے اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی کو نہیں ستایا، میرے اوپر اتنی آزمائش آئی اتنی کسی بھی آزمائش نہیں آئی۔ 3 میل پتھر پڑے طائف کے میدان میں، 3 میل، حالانکہ آپ کی انگلی کا اشارہ بھی نہیں ضروری تھا، صرف ارادہ ہی کافی تھا، ارادہ کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ارادہ کر لیتے کہ ان کو پکڑ، ان کو پکڑ، تو بس پھر ان کا نشان نہ ملتا۔
ना रहंदे मुआए बात ना रहंदे झूठा खाते कुछ बचदा है सच आखां ते पांबड़ मचदा है सच आखां ते पांबड़ मचदा है जी दोहां गलां तो जचदा है जी दोहां गलां तो जचदा है जच जच के जीबा कहंदे मुआए बात ना रहंदे मुआए बात ना रहंदे मुआए बात ना रहंदे एक लाजिम बात अदब दी सानू बात मालूमी सब दी एक लाजिम बात अदब दी सानू बात मालूमी सब दी हर हर विच सूरत रब दी हर हर विच सूरत रब दी कहूँ जाहिर कहूँ छुपेंदे मुआए बात ना रहंदे मुआए बात न रहंदे मुआए जिस पाया बेते कलंदर दा राखो जे आए अपने अंदर दा जिस पाया बेते कलंदर दा राखो जे आए अपने अंदर दा ओ वासी है सिख मंदिर दा ओ वासी है सिख मंदिर दा जिथे कोई न चढ़ दे लैंदे मुआए बात न रहंदे मुआए बात न रहंदे मुआए बात न रहंदे इथे दुनिया विच हनेरा है इथे तिलकन बाजी वेड़ा है इथे दुनिया विच हनेरा है इथे तिलकन बाजी वेड़ा है अंदर वड़ के वेखो केड़ा है अंदर वड़ के वेखो केड़ा है बाहर खफतन पे ढूंढ दिए मुआए बातें ना रहंदे मुआए बातें न रहंदे मुआए कितना जे अदा दिखलाएदा किते हो रसूल मिलाएदा कितना जे अदा दिखलाएदा किते हो रसूल मिलाएदा किते आशिक बन बन आएदा किते आशिक बन बन आएदा किते जान जुदाई सहंदे मुआए बात ना रहंदे मुआए बात ना रहंदे मुआए बात ना रहंदे